اس سال کی سب سے بڑی ڈکیتی تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی۔ زیورات بھی موجود تھے، پاکستانی کرنسی تھی، اپنا سعودی ریال تھے، ڈالرز تھے، یہ ڈیفرنٹ چیزیں تھیں جو ملا کے اتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ وہ گھر کو لاک کر کے اپنے نیٹو ٹاؤن ایک شادی کی تقریب کے لیے جاتے ہیں۔ اتنا سامان تھا، سارے کا سارا اس نے باہر نکال کے پھینکا ہوا تھا، ہر چیز انہوں نے نکال کے زمین پہ ڈھیر لگا دیا تھا۔ $1000 تھا اور 7300 ریال تھے۔ لاہور کی اس سال کی سب سے بڑی ڈکیتی تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی ایک گھر میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1.25 کروڑ اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے۔ اب وہ مالی صورت میں گھر پڑا تھا یا زیورات بھی اندر شامل تھے، کہانی کیا تھی، چوری کیسے ہوئی، اور پولیس نے اب تک کیا سراغ لگایا ہے؟ محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اتنی بڑی رقم موجود تھی گھر میں کہ یہ زیورات بھی موجود تھے؟ جی، اس میں یہ زیورات بھی موجود تھے، کچھ جو گولڈ پلیٹڈ ڈیکوریشن پیسز تھے، پاکستانی کرنسی تھی، اپنا سعودی ریال تھے، ڈالرز تھے، یہ ڈیفرنٹ چیزیں تھیں جو ملا کے اتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا کہ 13 تاریخ بروز جمعہ دوپہر کے وقت ہم لوگ گھر کو لاک کر کے اپنے نیٹو ٹاؤن ایک شادی کی تقریب کے لیے جاتے ہیں۔ تو 16 تاریخ بروز سوار واپسی ہوتی ہے ہماری شام کے وقت 7:30 بجے تقریباً۔ تو جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو گیٹ ہے وہ اندر سے بند ہے۔ تو ایک پریشانی سی ہوئی کہ اندر سے کیسے لاک ہو سکتا ہے، تو وہ میں نے بچے کو اندر بھیجا، دیوار پھلانگ کے اندر گیا، اس نے جا کے اندر سے دروازہ کھولا، گاڑی اندر کی جب میں نے، تو میں جب دیکھتا ہوں کہ گھر کی نا ساری لائٹ اندر اور باہر سے ساری چل رہی ہیں، اور میں نے گلی میں دیکھا تو وہ کچن کا دروازہ کھلا ہوا، تو مجھے پریشانی سی ہوئی کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ دروازہ کھلا رہ گیا۔ جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو کچن کے جتنے کیبن تھے، ڈراز تھے، سارے کھلے ہوئے تھے اور لائٹس بھی ساری چل رہی ہیں۔ آگے میں نے جب گیا ہوں ٹی وی لانچ کے اندر، میں نے دیکھا تو جو ڈی وی آر وہ الماری کے اندر تھا، الماری کھلی ہوئی ہے اور ڈی وی آر باہر نکلا ہوا، ڈی وی آر تو غائب ہو چکا تھا، اس کی جو جتنی وائرس تھیں وہ ساری نکلی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب میں نے بیڈ روم کی طرف گیا ہوں تو وہاں پہ جتنا سامان تھا سارے کا سارا اس نے باہر نکال کے پھینکا ہوا تھا۔ اب میں وہاں سے باہر نکلتا ہوں، گھر کے بچوں کو میں نے سائڈ پہ بٹھا دیا کہ اندر کوئی نہ جائے، تاکہ پولیس والے آئیں اور فرانزک ٹیم آئے تو پھر ہم لوگ اندر گھر میں انٹر ہوں۔ تو میں نے 15 پہ کال کیا، پولیس والے کو 1-1.5 گھنٹے کی تاخیر سے آئے ہیں، آ کے انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ روایت ہے نا، روایتی طور پہ ہیں، جیسے بھی وہ 1-1.5 گھنٹے تاخیر سے آئے ہیں، اس کے بعد پھر کو آدھے گھنٹے بعد فرانزک والے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہی میں انٹر ہوا ہوں۔ میں نے ان کو چابیاں دی کہ دروازے آپ ہی کھولے تاکہ میرا کوئی فنگر پرنٹ نہ میرا ان کے ساتھ مکس اپ ہو جائے۔ تو جب وہ اندر گھر میں انٹر ہوئے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر سارے کا سارا اجڑا ہوا تھا۔ جب روم میں انٹر ہوئے تو الماری، کیبن، ڈراز جتنے تھے جن کے جو لاک تھے وہ توڑ دیے گئے تھے، ہر چیز انہوں نے نکال کے زمین پہ ڈھیر لگا دیا تھا۔ جو پرس پڑے تھے یا جو خفیہ خانے تھے وہ بھی سارے، وہاں سے بھی ہر چیز نکلی ہوئی تھی، اور بچوں کے جو منی باکسز پڑے ہوئے تھے، جو بچوں نے سیونگ کی ہوتی ہے ساری، وہ ساری کی ساری جو نکلی ہوئی تھی، بلکہ جو منی باکسز وہ پھاڑ کے اس کے اندر سے وہ نکال کے ساتھ ہی لے گیا۔ تقریباً کتنی مالیت تھی اندازاً جو صرف روپے کے روپ میں پڑی ہوئی تھی؟ یہ تقریباً کچھ 26 لاکھ روپیہ تھا جو پاکستانی کرنسی تھی، وہ ڈفرینٹ جگہ پہ پڑی ہوئی تھی۔ جو ڈالرز وغیرہ $1000 تھا اور 7300 ریال تھے۔ چونکہ ہم لوگ الحمدللہ ہر سال حج عمرہ پہ کوئی نہ کوئی ہماری فیملی سے آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ تھوڑی بہت جو بچ کے آ جاتے ہیں وہ سیونگ پڑی رہتی ہے تاکہ نیکسٹ جانا ہے تو دوبارہ اس کو پرچیز نہ کرنا پڑے۔ چونکہ وہ کرنسی کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے، تو وہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچ گئے اس کو واپس دے کے دوبارہ لینے سے بہتر ہے کہ وہ پڑے رہیں، چونکہ استعمال تو ہونے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ جو کچھ جیولری جو فنکشن کے لیے نکلوائی تھی ہم نے لاکر سے، وہ مین جیولری تو ساتھ لے گئے، لیکن جو روٹین میں پہننے والی جیولری تھی وہ چھپا کے اپنے جو خفیہ، ہر گھر میں ہر بندے نے اپنے طریقے سے خفیہ طریقے سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جو چور آیا تھا یا آئے تھے ان کو ٹائم مل گیا زیادہ، تسلی سے انہوں نے گھر کا ایک ایک کیبن، ایک ایک کونا، ایک ایک کپڑا انہوں نے تسلی سے چیک کیا ہے، ایک ایک چیز کو انہوں نے تسلی کی ہے کر کے اس میں سے چیزیں چوری کر کے لے کے گئے ہیں۔ اب جب دوسرے روم میں گئے، والد صاحب کے کمرے میں گئے، وہاں پہ بھی یہ صورتحال تھی۔ پھر جب میں اوپر اپنے کمرے میں گیا ہوں، میرے کمرے کو چابی لاک لگا ہوا تھا تالے، تو وہ ان سے لاک نہ ٹوٹا تو انہوں نے پھر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، وہاں پہ مارک تھے ہتھوڑی کے، جب دروازہ نہیں ٹوٹا تو انہوں نے سینٹر سے دروازہ ہی کاٹ دیا۔ اب وہ تقریباً کو 1 فٹ بائی
ہی 1.25 فٹ کا سوراخ تھا جس سے وہ انٹر ہوئے ہیں, اور اس سے انٹر ہو کے اندر سے انہوں نے ہر چیز چوری کی ہے. گھڑیاں تھی پڑی ہوئی وہ بھی چوری کی ہیں, وہ چوری کر کے اسی سوراخ سے باہر آئے ہیں. اب جب وہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے جب گئے بھی آئے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے یا تو ان کے ساتھ کوئی بچہ شامل تھا یا وہ خود بندہ جو چور تھا وہ بڑا سمارٹ تھا. اب جب میں نے دوبارہ گھر کو اچھے طریقے سے دیکھا کہ یار یہ کہاں سے انہوں نے انٹرسٹ کی ہے, کیونکہ جب وہ جو کچن کا ڈور تھا وہ باہر لوہے والا ڈور تھا, اس کی گرل کٹی ہوئی تھی. اب جب اندر والا لکڑی والا ڈور تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا, اس پہ کوئی مارک نہیں تھا جس سے بندہ کہے کہ یار انہوں نے کچھ زبردستی کی ہے, چونکہ اندر سے کنڈی تھی وہ کیسے کھول سکتے ہیں. پھر جب سارے گھر کو انویسٹیگیٹ کیا, چیک کیا, تو دیکھا کہ کچن کی ہی جو ایک ونڈو ہے اس کو انہوں نے جالی پھاڑ کے اس کے جو سیفٹی گرل ہے اس کی بار انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان سے ٹوٹ نہ سکی. پھر دوبارہ انہوں نے اور جو ساری کھڑکیاں وہ دیکھی ہیں. پھر وہ اسٹڈی روم کی جو ونڈو تھی وہاں پہ انہوں نے ٹرائی کیا, اٹیمپٹ کیا. وہاں پہ چونکہ جو ٹانکے جو لگے ہوئے تھے اس کے ویلڈنگ کے جو ٹانکے تھے وہ کم تھے شاید, تو انہوں نے وہاں سے توڑنے کی کوشش کی ہے, وہ ان سے توڑنے میں کامیاب ہو گئے. تو وہاں سے انہوں نے انٹری کیا, اور جو ونڈو کا سوراخ ہے اوپر دروازہ پھاڑنے کا سوراخ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے انٹری ان کی ہوئی ہے اور یہاں سے انٹر ہو کے وہ خود گیا یا بچے کو بھیجا. اور کچن کا جو دروازہ تھا وہ ڈبل لاک تھا, اندر کی طرف سے کنڈی وغیرہ لگی ہوئی تھی, اس کو انہوں نے کھولا اور وہاں سے وہ رستہ یوز کیا ہے. اور جاتے ہوئے گھر کی ساری لائٹس بھی چل رہی تھیں اور دروازہ کھلا ہوا تھا. باہر سے انہوں نے کنڈیاں اندر کی طرف سے لگائی ہیں اور دوبارہ دیوار پھلانگ کے چلے گئے ہیں. اور دیوار کے باہر جہاں پہ ہم نے دیکھا پاؤں کے نشان بھی ہے, اور ان کے جوتے کی جو مٹی کی رگڑ ہے وہ بھی دیوار کے ساتھ لگی, وہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہاں سے اندر وہ گئے ہیں. یہ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے, گھر کا بیتی جو ہوتا ہے وہی وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیتی ڈھنکا لائے. اب کوئی آپ کو نہیں لگتا شک ہے کسی پہ کہ اس گھر کے بیتی نے ڈھنکا ڈھا دیا ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہے گھر سے کوئی ملازم اس میں انوالو ہو, یا ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں آفیسز کافی زیادہ در کے لوگوں کا آنا جانا ہے. میں بھی کوئی ساتھ میرے گھر کے ساتھ آفس بھی ہے, شاید وہاں سے کوئی بندہ انوالو ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی باہر سے کوئی بندہ کو آیا ہو. یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, یہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی تو پھر اس بات کا جو کنفرم ہوگا کہ بندہ کون تھا, ایک تھا یا زیادہ تھے, بڑا تھا یا بچے بھی انوالو. وقوع کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ یہ وقوع سموار والے دن ہمیں پتہ چلا ہے اور آج 5 دن ہو گئے ہیں اس وقوع کو ہوئے. پولیس نے کیا کارروائی کی ہے, کیا پتہ کروایا, کیا آپ کو بتایا ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی اس پہ. تو میری اس تسلیاں دے رہے ہیں بس ابھی تک تو تسلیاں. میری CCPO صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی سلسلہ میں, تو ان کے پاس بھی میں ریکویسٹ لے کے گیا تھا, اپنی عرضی جو لے کے گیا تھا. انہوں نے CIA کو شامل تفتیش کرنے کا حکم صادر فرمایا, لیکن ابھی تک CIA یا جو ہماری پولیس ہے جو روایتی ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ابھی تو بس وہ تسلیاں ہی چل رہی ہیں. تو ابھی ہم پر امید ہیں کہ اللہ کرے ہمیں جو ہمارے مجرم ہیں وہ ملیں, اور پولیس اس کو جلد از جلد انویسٹیگیٹ کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے. بالکل ایسے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو ان کے گھر سے چلی گئی ہے. ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ گلی میں جو چڑیا ہے نا وہ پر بھی نہیں مار سکتی جب تک پولیس نہ جائے, اور پولیس کو ابھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی کارروائی نہیں کر رہی. جبکہ پولیس چاہے تو یقیناً کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں بھی پتہ لگوا سکتی ہے کہ یہ ساری کارروائی ڈالی کس نے ہے. CCTV فوٹیج محلے میں کہیں نہ کہیں تو لگی ہوگی اگر آپ کے گھر سے کیمرہ لگے ہیں. جی بالکل, وہ نیبرز کے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے وہ چونکہ ڈوریشن بہت زیادہ 96 آورس کا ڈوریشن ہے جس ڈوریشن میں یہ واردات ہوئی ہے, تو ہم نے وہ فوٹیج لی ہے اور اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. وہ آلموسٹ آدھی سے زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں ہمیں ایک کلو مل بھی چکا ہے اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی میکسیمم ہمیں جو کلو مل جائے, تاکہ یہ کہ وہ ایک کیس کی جو سمت ہے نا وہ ہمیں ملے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور گزارش یہی ہے IG صاحب, DIG صاحب, CCPO صاحب کہ یہ چھوٹے وقوع نہیں ہیں کہ پولیس سے جب بھی کوئی سوال کیا جائے وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ڈکیت پکڑنے میں بیزی ہیں یا منشیات فروش پکڑنے میں بیزی ہیں, لیکن آئے دن وہ سڑکوں پہ لوٹ رہے ہوتے ہیں, آئے دن گھروں میں لوٹ رہے ہوتے ہیں. اب ان کے کیس کا کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن گزارش یہی ہے کہ ان کے جو مجرم ہیں, ان کے جو ملزم ہیں, ان کو سامنے لایا جائے اور ان کی جتنی بھی رقم ہے اسے ریکور کروائیں, تاکہ لوگوں نے جو محنت کر کے پیسہ کمایا وہ سکھ کا سانس تو لیں.